أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سورہ یونس کا آخری اور 11واں رکوع ہے. اے لوگو اگر تمہیں کچھ شک ہو میرے دین کے بارے میں تو سن لو میں عبادت نہیں کرتا ان بتوں کی جن کی تم پوجا کیا کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے سوا، لیکن میں تو عبادت کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی. یہ واضح طور پر نبوت کا جو فریضہ ہے وہ ادا ہو رہا ہے کہ لوگوں میرا جو مذہب ہے اس میں بتوں کی کوئی گنجائش نہیں. میرے ہاں تو صرف اپنے اللہ کی پوجا ہے. خاص کر میں تو صرف اپنے اللہ کی بات کرتا ہوں. یہ اصل میں تصور ذات حق نا بالکل بھول گئے ہوئے تھے. وہ کہتے تھے کوئی وجود ہو جو واقعی ماورا ہو انسانوں سے، جیسے ہندوؤں نے اس کے 4-8 بازو بنا دیے کہ یہ شکتی بڑی طاقتور ہے، یہ ہے. ایسے اپنے تصور کر کے بنا دیے. اللہ پاک کے بارے میں جو تصور انبیاء کرام لائے تھے وہ وقت کی بول کی وجہ سے یا نفس اور شیطان کی کاروائیوں کی وجہ سے وہ جو تھا وہ ذہنوں سے جو تھا وہ چلا گیا. ہوا ایسے کہ ایک حضرت شیش علیہ السلام کے یعنی آدم علیہ السلام کی نسل پاک سے ایک بڑے کامل بزرگ تھے. نبی اللہ تو نہیں تھے، ویسے ولی اللہ تھے. وہ فوت ہو گئے تو ان کی قوم کو بڑا متعلق لگا اور وہ قبر کے اوپر بیٹھے روئے جائیں. وہ شیطان نے موقع جانا کہ یہ جو ہے یہاں ہے کہ اس کو موقع کہاں ملتا ہے جہاں تھوڑی بہت ڈیویشن ہوتی ہے اللہ کی طرف سے. اب ان سے محبت اللہ پاک کہتے ہیں میرے لیے کرو. مومن کا ٹارگٹ اللہ ہے. اس سے ہٹ کر کے وہ ادھر ادھر کرے نا پھر وہ گڑبڑ ہو جاتی. تو اللہ پاک نے میرے لیے ان سے محبت کرو تاکہ مجھ تک پہنچو.
میرے تک وہ وسیلہ بناؤ. کسی بھی حال میں اللہ کی ترجیح اولا جو ہے نا وہ کم نہیں ہونی چاہیے. وہ وہاں کام ہوگی وہ ڈائریکٹ ان کو کرے. یہاں حضرت ابوبکر صدیق کی بلند شان کا ذکر ہوتا ہے کہ جب حضرت آقا دو عالم وسلم کا وصال ہوتا ہے تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ غم کے بوجھ کی وجہ سے گھر میں بیٹھ گئے, نہ باہر نکلے نہ کسی سے ملے. عمر فاروق نے تلوار نکال لی. کون ہے جو کہتا ہے میرا نبی فوت ہو گیا؟ اللہ کا نبی فوت نہیں ہو سکتا. اس وقت پیغمبر کے حقیقی وارث پاک نے کہا نہیں لوگو, آقا دو عالم وسلم پہلے پیغمبروں ہی کی طرح پیغمبر تھے. وہ بھی دنیا سے چلے گئے, آپ بھی چلے گئے. جو تو پیغمبر پاک کی عبادت کرتے تھے وہ چلے گئے ہیں, جو اللہ کی عبادت کرتے اللہ باقی. آقا دو عالم وسلم کی ساری شان یہ تھی کہ اللہ تک بچا, اللہ کا تعلق. مگر سارے صحابہ کرام میں سے میری توبہ میں گستاخی نہیں کر سکتا, وہ اتنے بلند شان مقام والے ہیں. لیکن ورثہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس کو بعض دوسرے فکر والے یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر وہ فرمایا وہ چلے گئے ہیں, وہ ایز اے روٹین جیسے اس ظاہری زندگی کا پروسیس تھا وہ پورا کر کے چلے گئے ہیں. مگر آپ کا کوئی تصرف اور آپ کا کوئی جو رول ہے وہ تو نہیں ختم. ظاہری رول پہ تبلیغ نہیں, مگر ابوبکر صدیق جو تیار کر گئے ہیں کیا اس کے لیے, اس کے روپ میں آپ ہی جلوہ گر. وہ فناف رسول ہے وجود, وہ اپنی طرف سے کوئی کام ہی نہیں کرتا. جو کرتا ہے تو بس آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق کرتا ہے کہ میں نے وہ کرنا ہی نہیں جو میرے محبوب نے نہیں کیا. یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ یعنی وہ تیار کر کے ان کو غیر سمجھتے ہیں, ہم غیر نہیں سمجھتے, ہم کہتے ہیں وہ عین ہیں اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں. رسول اللہ نہیں ہے, وہ صحابی رسول اللہ. لوگوں اگر تمہیں کوئی شک ہو یہ سن, لیکن میں تو عبادت کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی جو مارتا ہے تمہیں, اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں ہو جاؤں اہل ایمان سے. نیز مجھے حکم دیا ہے کہ اپنا رخ سیدھا کر لے اس دین کی طرف ہر علائق سے بچتے ہوئے, اور ہر کا نہ ہو جانا شرک کرنے والوں سے. کسی بھی مرحلے پہ شرک اللہ کو منظور نہیں, کیونکہ اس میں ذات کی نفی ہوتی ہے. کل شے کا مالک اللہ ہے, کل تقدیر کا مالک اللہ ہے, ہر شے اللہ ہی کے قبضے میں ہے, ہر شے کی ملکیت اللہ کی ملکیت ہے. یہ تصور پکا کرنا انبیاء کا رول تھا, پھر اولیاء کا رول ہوا کہ اللہ پاک کی ترجیح اولا. اللہ کے جو کہتے ہیں یا علی مدد, وہ کہیں گے کہ تم یا اللہ مدد, یا علی مدد بہت فنا فل علی کرم اللہ وجہ کہہ سکتے ہیں کہ جب ان میں وہ دوئی نہیں دیکھتے تو وہ کہتے ہیں کہ بھی یہ کہہ سکتے ہیں, لیکن عام بندے کو جو ہے وہ کہنا چاہیے یا اللہ مدد. اللہ کو کسی طرح پیچھے نہیں کرنا, صرف وہ کر سکتا ہے جہاں دوسرے فکر والے پہنچ ہی نہیں سکتے. تو وہ میں ان کو اس لیے کہتا ہوں کہ نہیں, جب آپ نے ایسی بات کرنی ہے کہ کسی دوسرے مسلمان کو اس کے دین میں کوئی خرابی نہ آ جائے اور گڑبڑ نہ ہو, لہٰذا بہترین طریقہ جو ہے وہ وہی ہے جو آقا دو عالم وسلم نے رکھا کہ بھئی یا اللہ مدد کہو گے تو کوئی پڑھے گا نہیں, پڑھے گا صحیح. وہ میں چھوٹا سا تھا تو ایک جمعہ پڑھ رہا تھا نور شاہ سے, تو ایک دیوبندی مولوی ہے وہ آگے نا انہوں نے شعر پڑھا, بغیر داغ دلا استاد. دیکھو مجھے اس وقت کا یہ شعر یاد, بغیر داغ دلا استاد کشتی مدد کو یا معین الدین چشتی. وہ کہے کہ یہ شرک ہے, یہ غلط ہے. وہ مرید کے لیے وہ صحیح تھا
کہ اگر سمندر کے گرداب میں یا دریا کے گرداب میں کشتی بھرے یا معین الدین چشتی میری مدد فرما، وہ گرداب کیا تھا؟ وہ نفس اور شیطان نے گھیرا ڈالا ہوا تھا۔ اس وقت اس کے لیے وسیلہ جو ہے وہ حضرت معین الدین چشتی تھی۔ تو سارے جو پار ہوئے ہیں انہوں نے اپنے وسیلہ پاک کا نام لے کے اس کی بارگاہ میں کہا ہے کہ وہ انہوں نے اس کا مشاہدہ کیا ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا کتنا محبوب ہے، یہ اللہ کا غیر نہیں ہے، یہ اللہ پاک نے اس کو وسیلہ بنایا ہے میرے لیے، یہی میرے لیے نمونہ ہے۔ یہاں پھر حضرت یا رسول اللہ مدد کن یا رسول اللہ، وہ یعنی جب اس مقام پہ ہو، جب آقا دو علیہ وسلم کا متقی پرہیزگار صحابی ہو تو وہ کہے یا رسول اللہ مدد کن یا، تو وہ اس کی بات اور ہے۔ عام بندے کو جو ہے وہ کہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے صدقے میری مدد فرمائیے، یا اللہ تو مدد فرما۔ اللہ جو ہے اللہ کو کیا سنتا نہیں ہے، کسی طرح بھی قابل اعتراض نہیں، مگر جو آقا دو علیہ وسلم کی بارگاہ میں مشاہدہ جس کو نصیب ہے، جسے حضوری نصیب ہے، وہ آقا پاک کا نام نہ لے وہ بھی مجرم ہوگا، کیونکہ وہ پھر غیر سمجھ رہا ہوگا۔ صحیح ہے، جو عین دکھایا جائے جس کو وہ نام لے تو وہ بھی مجرم، اور عام بندہ نام لے تو وہ مجرم۔ عام بندے کو سیدھا سادہ مدد کو یا الہی مدد کر، اور نہ عبادت کر اللہ کے سوا اس کی جو نہ نفع پہنچا سکتا ہے تجھے نہ ضرر پہنچا سکتا ہے۔ یہ بوچھا ہے جن کے تو کچھ مقام ہی نہیں تھا، ہمارے اوپر کہتے آپ بابا فرید کو ایسے سمجھتے ہیں، حضور شاہ نقشبند کو، دادا صاحب کو ایسے سمجھتے ہیں۔ دادا صاحب اور بتوں کا کیا مقابلہ ہے؟ یہ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں اور اللہ کے سلیکٹڈ اور ساری حیاتی اللہ سکھاتے رہے، ان کو تو اللہ پاک نہ خوش ہو جاتا ہے کہ میرا بندہ ہے، میرا محبوب ہے، اس کا وسیلہ دیتے ہیں۔ کسی حال میں بھی اللہ کی شان اولا جو ہے وہ مجروح نہیں ہونی چاہیے، اور اگر تو ایسا کرے گا تو پھر تیرا شمار ظالموں میں ہوگا۔ یعنی اتنا ضروری ہے کہ شرک سے پاک ہونا، کہ نبی اللہ کو کہا جائے کہ اے نبی اللہ کہ تو نے ایسا کر دیا پھر بھی تمہارا شمار ہے۔ تو کسی حال میں بھی جو ہے وہ اللہ پاک کو چھوڑنا یہ اسلام کے دین کے خلاف ہے۔ اللہ ہی اللہ ہی اللہ ہی، اور اگر پہنچائے تجھے اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف تو نہیں کوئی دور کرنے والا بجود اس کے، اور اگر ارادہ فرمائے۔ ابھی یہاں دیکھو کہ آقا دو علیہ وسلم کوئی تکلیف سے بندہ آئے، آپ دم فرمائیں وہ ٹھیک ہو جائے، کسی کا بخار ٹھیک ہو جائے، باذن الہی وہ توفیق جو اس وجود اثر کو ملی ہوئی ہے کہ تو لوگوں کے لیے رحمت للعالمین بن جائے، تو وسیلہ شفاعت بن جائے، تو وہ تو کہہ گا یا صلی اللہ علیہ وسلم میری مدد فرمائے، میری درد ہٹ جائے، مگر ساری بات جا کے اللہ پہ ختم ہوتی ہے کہ اللہ ہی نے وہ سارا نام کرام بخشا۔ ذہن میں یہ ہوگی یہ وجود پاک ہے، اللہ پاک کا محبوب ہے، پیارا ہے، یہ دم کرے گا جس کے مسکن پاک پہ نمازوں کی تعداد بڑھ جائے کہ وہ 50,000 کے برابر ہو جائے ایک نماز، اور خود نبی اللہ کہے، وہ تو شریعت پاک کے خلاف نہیں کہتے، بلکہ سارے کل پرسوں بھی ایک پڑھا تھا کہ انہوں نے پوچھا کہ میں بھی رخ کدھر کروں دعا کے لیے، کون سے ابو جعفر نے پوچھا، تو امیر المومنین تھا عباسی خلیفہ سے، انہوں نے پوچھا کہاں کروں؟ حضرت امام حنبل نے کہا کہ آقا دو علیہ وسلم کے روزے پہ کھڑے ہو کے آپ ہی کی طرف کرتے، اگر بیت اللہ شریف میں بھی کھڑا وہ یہ کہتے ہیں تیرے عشق میں ایسا مست ہوا میں کعبہ بھول گیا ہوئی، وہ عشق ہی صحیح نہیں ہے، عشق وہ صحیح ہے جس میں کعبہ نظر آنا شروع ہو جائے، ایسے پڑھنے کے قوال میں کعبہ بھول گیا ہوئی، جو کعبہ بلا دے عشق وہ عشق الہی نہیں ہے، صحیح نہیں، وہ ہوتا ہے کہ بیت اللہ شریف تجھے نظر آنا شروع ہو جائے،
صحیح حقیقی عشق ہوگا تو تجھے بیت اللہ شریف نظر آنا شروع ہو جائے، تیری حضوری ہو جائے۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہے کہ کائنات میں اللہ کے سوا ساری چیزوں کے مرکز آپ ہی ہیں، بیت اللہ کے بھی مرکز آپ ہیں، سب کچھ آپ ہیں جو جہاں سے پہنچے ہوئے ہیں۔ تو وہاں پہ بھی ہاتھ اللہ کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، ہاتھ اللہ کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، روزہ اطہر پہ بھی کھڑے ہو تو ہاتھ اللہ کی طرف اٹھائے جاتے ہیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ شاد شامل کر لیتے ہیں کہ یا اللہ تیرے محبوب پاک کے صدقے سے جو ہے عبادت بھی تبھی قبول ہوتی ہے جب آپ کا تصور ہو کہ میں ان کا غلام ہوں، میں ان کے نقش قدم پہ تیری بارگاہ میں کھڑا ہوں۔ منزل اللہ ہے، مقصود اللہ ہے، یہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پڑھا کے گئے ہیں۔ مگر آپ کو اگر بیچ میں سے نکال دیا جائے تو کسی کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ سمجھا؟ کلیئر ہوگی بات یہ ہے؟ یعنی منزل اللہ، مقصود اللہ، معبود اللہ، مطلوب اللہ، لیکن وسیلہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کے بغیر وہ قبول نہیں کرتا، جو ان کے ہو کے جائیں ان کو قبول کرتا ہے، جن کے دل میں آپ کا وسیلہ نہ ہو یا آپ کا پیار نہ ہو اسے قبول نہیں۔ اگر پہنچائے تو اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف تو نہیں کوئی دور کرنے والا ایسے وجود اس کی، اور اگر ارادہ فرمائے تیری لیے کسی بلائی کا تو کوئی رد کرنے والا نہیں۔ بالکل اللہ اپنے ارادوں کا مالک ہے، مگر جہاں محبوب کی مرضی پہنچ جاتی ہے وہاں جو ہے وہ سارے اسی کے مطابق کر دیتے ہیں۔ صحیح نہیں؟ جب آدمی کہتا ہے تو ہاتھ اٹھائے تو میں اللہ معاف کر دوں گا، اگر یہ اپنے نفسوں پہ ظلم کر بیٹھے تیرے پجاؤ کا تیرے پاس جائے اور تو ان کے لیے ہاتھ اٹھائے تو میں اللہ معاف۔ دیکھو خود وسیلہ بناتا ہے کہ وہاں جاؤ۔ اب اگر کوئی یہ کرنے کے بعد آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جائے اللہ پاک کو بھول جائے وہ غلط ہے، جو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھول جائے صرف اللہ کی طرف سے وہ غلط ہے۔ منزل اللہ ہے، وہ وسیلہ میرا محبوب اللہ۔ اس کے فضل کو سرفراز فرماتا ہے اپنے فضل و کرم سے جس کو چاہتا ہے، سرفراز فرماتا ہے اپنے فضل و کرم سے جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں سے، اور وہی بہت مغفرت فرمانے والا ہمیشہ رہتا ہے۔ خود ہی فرما لیا کہ جس کو چاہتا ہوں میں اس کو فضل عطا کرتا ہوں، اس کو اپنی بارگاہ میں محبوب۔ اے حبیب فرمائیے اے لوگو بے شک آ گیا تمہارے پاس حق تمہارے رب کی طرف۔ یہاں سائیں گولوی سے کہا تو والد فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو اعلان کروایا جا رہا ہے حق آ گیا ہے، یہ حق ہے جسے کوئی غیر حق نہ کہے، مگر نام اسی طرح لینے جو اللہ نے رکھے ہوئے۔ دیکھو کہا جا رہا ہے تمہارے پاس حق آ گیا ہے، کہا جا رہا ہے کہ یہ حق ہے۔ ابھی یہاں پہ کوئی پہنچ گئے یا رسول اللہ مدد کون، تو وہ نہ کہتے حق آ گیا ہے تو حق کو کہے تو مدد کر، نام بھی حق کا لے، صحیح نہیں؟ مگر وہ اگر کہیں کوئی صحابی یا ولی اللہ کو کہیں تو وہ اس میں کوئی دھوئی نہیں دیکھتا تو پھر اس لیے کہتا ہے، مگر احمد ناز کے حق آ گیا تو حق سے مدد مانگو، حق کہہ رہا۔ تو جو ہدایت قبول کرتا ہے تو وہ ہدایت قبول کرتا ہے اپنے بھلے کے لیے، واضح بات ہے۔ تو نیک کام کرتا ہے تو بھلا اس کا ہے، جو برا کام کرتا ہے اور جو گمراہ ہوتا ہے تو وہ گمراہ ہوتا ہے اپنی تباہی کے لیے۔ تم پر نگران اور میں تباہی کے لیے، اور میں تم پر نگران نہیں ہوں۔ اے حبیب انہیں فرما دیجئے کہ میں تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں، میں تو تم تو پیغام پہنچانے والا ہوں۔ اے حبیب آپ پیروی کرتے رہیں جو وحی کی جاتی ہے آپ کی طرف، اور ظلم کفار پر صبر کیجئے یہاں تک کہ فیض فرما دے
اللہ سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا. یعنی اس راستے میں دکھ آئیں گے مگر محبوب میری خاطر ان دکھوں پہ صبر کرنا. ہر ایک کو اس کے شان و مرتبہ جو اللہ پاک کی بارگاہ میں نصیب ہے اس کے مطابق کہتے ہیں کہ اس کو کربلا ضرور آتی ہے. سائیں جی فرمایا کرتے تھے کہ ہر طالب حق کو آزمائش ضرور آئے گی. اس آزمائش میں وہ اگر تو اپنے مرشد پاک کے قدموں سے چمٹا رہا تو پار ہو جائے گا. وہ جتنا اس کا بڑا مقام ہوتا ہے اتنی ہی بڑی آزمائش ہوتی ہے. کہتے کسی کا مقام دیکھنا ہو تو اس کی آزمائش دیکھو کہ اس کی آزمائش جو ہے وہ کتنی بڑی ہے. جتنی بڑی آزمائش میں سے گزرے گا اتنا ہی محبوب ہے. کیونکہ اللہ پاک نے پون کے اوپر لے جاتا ہے کہ بھئی کچے کڑے نہ چل جائے. درود شریف درود پاک صلاۃ اولو العزم اولو العزم بلند ارادوں والوں کا درود. صاحب حوصلہ انبیاء کرام علیہ السلام والا درود. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اے میرے اللہ صلاۃ و سلام اور برکت قبول ہو ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور حضرت آدم علیہ السلام پر اور حضرت نوح علیہ السلام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اور ان سب انبیاء و مرسلین پر جو ان کے درمیان ہوئے. اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور سلام ہو ان سب پر. بہت خوبصورت کہ تمام انبیاء خوش ہو گئے ہوں گے کہ آخر اللہ رسول کی امتی ہم پہ درود پڑھے. آمین. اللہم صلی علی سیدنا سندنا مولانا محمد وعلی آل محمد وآل محمد ازواج محمد خاندان پاک یعنی خاندان پاک والدین محمد اصحار محمد احباب محمد مبارک وسلم. اے اللہ پاک تو نے اپنے کرم سے ہمیں اپنا محبوب دستہ عطا کیا ہے. یا اللہ ہمیں اس قابل بنانا کہ کبھی تو ہم سے ناراض نہ ہو جائے. ہمیں اس راستے پہ ہر لمحہ تجھے راضی کرنے والے ہمارے تمام افعال آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے پر ہوں. ہمارے تمام فکر آپ کے فکر سے خیرات لینے والے ہوں. ہمارے تمام امور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوں. یا اللہ پاک ہمیں اس پہ استقامت اور اعلیٰ ترین عمل کی توفیق عطا فرمانا اور منزل شناس کرنا اپنی بارگاہ تک پہنچنے کی نعمت سے